دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ انسان سے اگر کوئی چیز مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان سچے دل سے رب سے دعا مانگتا ہے تو اگر وہ دعا بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ بندے کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس کام میں بہتری ہے اور کس کام میں نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، لیکن اگر بچہ ایسی چیز مانگ لے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو ماں اسے نہیں دیتی، چاہے وہ روتا ہی رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے، وہ انہیں وہ چیز ہرگز عطا نہیں کرتا جو ان کے حق میں بہتر نہ ہو، چاہے ہمیں وہ بہتر ہی لگے۔ کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کب سنے گا، لیکن اللہ رب کائنات کو پتہ ہے کہ کب، کیسے اور کتنا اپنے بندے کو عطا کرنا ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہیں، خدا کی حکمت کو سمجھتے ہی نہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو ادھر ادھر قبروں، مزاروں اور دیگر شرک کرنے والی جگہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ یہ لوگ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، انہوں نے دوسروں کی کیا سننی، لہٰذا ایسے لوگوں کے پاس جا کر رب کو ناراض نہ کریں اور اللہ سے امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ نا امیدی کب آتی ہے؟ جب آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو۔ اپنے رشتے کو رب کے ساتھ مضبوط کریں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم زندہ بھی تیرے ہیں، مر کے بھی تیرے ہیں، تیرے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ ہم خوش بھی تیرے، اللہ ہم پریشان بھی تیرے، ہم ہیں ہی تیرے، تجھے چھوڑ کے ہم نے کہیں نہیں جانا۔ جب اللہ پر ایمان پختہ کر لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ کے رب پر بھروسہ کر کے سو جاؤ، پریشان نہ ہو، کیونکہ بھروسہ کر لیا تو پریشانی کس بات کی۔ آپ نے تو ایسی ذات پر بھروسہ کیا جو سمندر میں راستے بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو گزار سکتا ہے، نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا کر پانی کے عذاب سے محفوظ کر سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر باہر نکال سکتا ہے، جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، یوسف علیہ السلام کو مصر میں حکومت دے سکتا ہے، ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دے سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارے ہی مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جو زمین بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، انسان کی تخلیق کر سکتا ہے، دن رات بنا سکتا ہے، سورج چاند ستاروں کو بنا سکتا ہے، چرند پرند جانور حشرات کیڑے مکوڑوں غرض دنیا و ما فیہا وہ بنا سکتا ہے، تو اے انسان تیری دعا کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، بس تو اپنا ایمان پکا رکھ، اسی کے سامنے عاجز رہ، پھر دیکھنا تیرے دل کو بھی اطمینان ہوگا، اس لیے کہ اللہ ہی سمیع علیم ہے۔